زمانے سے ایک ایسا نام کہ جنہوں نے اس حیثیت سے عالم دین اپنی زبردست خدمات سر انجام دی ہیں اور اسی طرح سے دے رہے ہیں۔ آپ نے کئی عرصے تک، کئی سالوں تک ایز اے چیئرمین ہوئے تھے۔ زور تالیاں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ممتاز اسلامک اسکالر محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان کسوری صاحب، اپنا حنیف بھائی حنیف گوہر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے فارمر چیئرمین آباد، بہت شکریہ۔ باقی ایک دو کرسیاں اور لگا دیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے چانسلر انڈسٹری ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ محترم المقام جناب کامران کسوری صاحب، گورنر سندھ، حضرات علماء کرام، افسران اعلیٰ اور معاشرے کی نمائندگی کرنے والے مختلف معزز افراد، شخصیات اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنر ہاؤس ہو، وزیر اعظم ہاؤس ہو، ایوان صدر ہو، اس کو میں بیت الجن سے تعبیر کرتا رہا ہوں کہ جب باہر ہوتے ہیں تو باتیں اور ہوتی ہیں، سوچ اور ہوتی ہے، لیکن جب اس بیت الجن میں داخل ہو جاتے ہیں تو آنکھیں اور کان بند ہو جاتے ہیں اور دماغ کے دریچے بھی عوام کے مسائل کے حوالے سے بند ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے اپنے منشور میں اعلان کیا تھا کہ ہم گورنر ہاؤسز، پرائم منسٹر ہاؤس اور ایوان صدر کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کریں گے، لیکن پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ میں گورنر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے گورنر ہاؤس سندھ کے دروازے عام شہریوں کے لیے کھول دیے۔ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی گورنر ہاؤس میں آئے گا، لیکن ہر طبقے کے افراد، مزدور پیشہ افراد، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے افراد ایوان گورنر ہاؤس میں آئے، یہاں افطار پارٹیوں میں شرکت کی، تو یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی مثال ہے جس کی تقلید ہمارے سب حکمرانوں کو کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سارا اہتمام یہ گورنمنٹ فنڈ سے نہیں کر رہے بلکہ ذاتی وسائل سے کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ لیس کلنا ما نجد، کہ ہماری یہ استطاعت تو نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار کرا سکیں، مشکل دور تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جو پانی کے ایک گھونٹ اور کھجور سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو
پیٹ بھر کر کھلائے گا تو قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر سے ایسا جام کوثر پیے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پورا مہینہ افطار کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر گورنر صاحب چل کر مختلف علاقوں میں گئے، کہیں ان کا فوٹیج آیا پکوڑے تلتے ہوئے، تو ہمارے دوست حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہا کہ پکوڑے نہ تلیں، بندوں کو گنوائیں۔ تو میں نے کہا بابا ان دونوں چیزوں میں تضاد کوئی نہیں ہے، پکوڑے بھی تلیں، سموسے بھی تلیں، جلیبیاں بھی تلیں اور بندوں کو بھی گنیں۔ اس لیے کہ کراچی کے بندوں کو گننا اور صحیح مردم شماری کرنا یہ سارے اہل کراچی کے مفاد میں ہے اور پورے صوبہ سندھ کے مفاد میں ہے، کیونکہ آبادی کی بنیاد پر وفاقی سطح سے بھی وسائل تقسیم ہوتے ہیں، صوبائی سطح سے بھی وسائل تقسیم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بھی کراچی کے ایک شہری کی حیثیت سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ کراچی کی مردم شماری پوری دیانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ عشرہ اخیرہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا عشرہ رحمت باری تعالیٰ کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت باری تعالیٰ کا ہے اور تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو پہلے عشرے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کریں گے اور دوسرے عشرے میں اس شعار کو کنٹینیو کریں گے تو وہ مغفرت باری تعالیٰ کے حقدار بنیں گے۔ اور اگر یہی کیفیت آخری عشرے میں جاری رہی تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نار جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہ غریبوں کے دکھ درد کو جاننے کا، پہچاننے کا اور ان کے مصائب کا ازالہ کرنے کا نام ہے۔ اور گورنر صاحب نے بتایا کہ رمضان مبارک کے بعد یہاں پر کراچی کے 50,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دی جائے گی کہ جو انہیں آن لائن روزگار کمانے میں مدد دے گی۔ تو جو وعدہ کسی اور نے کیا تھا اس کی تکمیل جناب کامران تسوری صاحب کر رہے ہیں اور میں اس پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے عوام میں مکس اپ ہونے، ملنے جلنے، عوام کے پاس جانے، عوام کو اپنے پاس بلانے کا جو کلچر رائج کیا ہے، اللہ کرے کہ ان کے پورے ٹینیور میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات پورے صوبہ سندھ پر اور پورے ملک پر بہتر پڑیں گے کہ جب لوگ میڈیا میں دیکھیں گے کہ اگر سندھ کا گورنر کر سکتا ہے تو پنجاب کے گورنر کو بھی کرنا چاہیے، بلوچستان کے گورنر کو بھی کرنا چاہیے، پختونخوا کے گورنر کو بھی کرنا چاہیے اور سارے حکمرانوں کو یہی طریقہ کار عوام کا دل جیتنے کے لیے کرنا چاہیے۔ عوام ہمارے بہت سادہ ہیں، اگر کوئی حاکم چل کر ان کے پاس چلا جائے اور کچھ نہ بھی دے تو تب بھی وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں، مگر میں دعا کروں گا کہ اللہ کرے کہ ایسے مواقع آئیں کہ گورنر صاحب عملی طور پر اس پورے صوبے کی خدمت کریں۔ اور میں گورنر صاحب سے ایک یہ بات بھی عرض کروں گا کہ میرا تعلق شعبہ تعلیم سے رہا ہے
آپ گورنمنٹ اسکولوں اور گورنمنٹ کالجز کو وزٹ کریں. کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، لیکن آپ کو نہ وہاں اسٹوڈنٹ ملیں گے، نہ وہاں آپ کو پروفیسر ٹیچر ملیں گے. تو اگر آپ کراچی کے پبلک جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اگر آپ ان پر توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی کراچی کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بڑھ جائے گا. اس وقت ایک وقت تھا اس کراچی میں کہ کراچی کے نوجوان کے دو ہی مطالبات تھے کہ میرٹ ہونا چاہیے اور کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کراچی کا میرٹ جو ہے پنجاب ہے، اس کے بعد پختونخوا ہے، اور کراچی بعد میں آتا ہے. حالانکہ کراچی کو ٹاپ موسٹ پہ آنا چاہیے اور کراچی کو نمبر 1 آنا چاہیے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تعلیم کو بھی اپنا مقصد بنائیں اور اداروں کو وزٹ کریں، ان کی لائبریریز کو دیکھیں، لیبارٹریز کو دیکھیں، کلاسوں میں وزٹ کریں. اور اگر صوبے کا حاکم اعلیٰ جائے گا تو پھر وہاں کا جو اسٹاف ہے، عملہ ہے، اسے بھی پتہ چلے گا کہ کوئی ان کی خبر لینے والا ہے اور کوئی پوچھنے والا ہے.